فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوال کیا گیا ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے. چند دن قبل کی بات ہے، ایک دوست نے فون کیا اور انہوں نے اپنے کسی دوست کے حوالے سے پوچھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں، تو وہ شرعی طریقہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو طلاق دیں. تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ ذہن میں آئی کہ اس میسیج کو ریکارڈ بھی کروا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معاشرتی معاملات کے حوالے سے جو سوالات علماء کے پاس یا ہم جیسے طالب علموں کے پاس آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ سوال جو ہیں عموماً طلاق کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بالخصوص بیک وقت جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. جب طلاق دے دی جاتی ہے، بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر اب علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ اس کا حل بتائیے. میں غصے میں تھا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو اب کیا صورت ہے. پھر جو ہے اس حوالے سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے نکلنے کے لیے حل جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں. تو اصل میں اگر طلاق کا صحیح طریقہ اختیار کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقہ کار اور قرآن کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے طلاق دی جائے، تو یہ اس میں سے بہت سارے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو اس جو میسیج ہے یا اس ویڈیو کو ہم کوشش کریں گے کہ بہت سمپل رکھیں تاکہ ہر شخص کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو جو نکاح کر رہا ہے اس کو لازمی بات ہے کہ طلاق کا طریقہ علم میں ہونا چاہیے. ہماری اس ویڈیو کا مقصد نہیں ہے کہ طلاق دیں، مقصد یہ ہے کہ آپ جب نکاح کر رہے ہیں تو کل کو کسی وقت کو ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک یہ راستہ رکھا ہے، تو اس راستے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے آپ کے علم میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث محدث الالبانی مشکات المصابیح میں لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے. تو گویا اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ طلاق کی ابتدائی آیات دیکھ لیجئے تو بڑی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق اصل میں ایک ہی ہے. اور یہ جو طلاق کا تصور ہم لوگوں کے ذہن میں آ گیا یا میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف اور دیگر ذرائع سے، تو یہ تصور جو ہے بالکل درست نہیں ہے کہ طلاق ہی کہنا ہے، بلکہ صرف آپ ایک بار طلاق کہتے ہیں تو آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مقصد پورا ہو جاتا. جب آپ 3 بار طلاق کہتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین جو 3 بار آپ کے لیے آسانی رکھی تھی یا 3 چانسز رکھے تھے، وہ 3 مواقع آپ ضائع کر دیتے ہیں اور اس کو ایک ہی موقع کے اندر جو ہے استعمال کر کے باقی 2 مواقع جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے یا کوئی بھی شخص طلاق دینے کا ارادہ کرے، تو اس میں حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی. پاکی کی حالت میں، حیض کے بعد، مینسس کے بعد، ایام کے بعد جو دن ہے ان میں جو ہے طلاق دی جائے گی، اور اس پاکی کی حالت میں جو اہلیہ ہے یا بیوی ہے اس سے تعلقات قائم نہ کیے ہوں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے. بہتر ہے کہ طلاق کے وقت 2 گواہ موجود ہوں، چاہے فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہوں. اور آج کل چونکہ صورتحال جو ہے اس میں چونکہ نکاح بھی لکھا جاتا ہے اور طلاق بھی جو ہے وہ پھر اس کے لیے ایک پروسیجر ہے یونین کونسل کا، تو بہتر ہے کہ تحریری ہو. لیکن ان دونوں میں ہم نے بہتری کا لفظی ذکر کیا. تو جب آپ طلاق ایک بار کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو اب اس کے بعد یہ جو طلاق آپ نے ایک دے دی، اس میں عدت گزرنے کے بعد وہ آپ کے لیے اس کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے.
صرف یہی ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں عدت گزرنے کے بعد تو آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایک طلاق کے لفظ کو ہی ذہن میں رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں کہ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے اور عدت کہاں گزارے گی خاتون. اگر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے مرد جو ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے یعنی اپنی زبان سے اظہار کر لے یا کسی بھی اپنے عمل سے اظہار کر لے تو اس کا رجوع ہو جائے گا. عدت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو. تو عدت جو ہے جو رجی طلاق والی عورت ہے جس میں رجوع کی گنجائش، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، تو آپ نے ایک طلاق دی اب اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، تو ایسی جب طلاق آپ دے چکے ہیں تو اب اس میں عدت کے جو ایام ہے، عدت کا جو پیریڈ ہے، وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے گی. بیوی عدت کے ایام اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی اور اس میں اس پر کوئی پردہ نہیں ہے اور اسی کے گھر میں رہے گی. تو اصل یہی ہے. اگر اپنے میکے چلے جاتی ہے، ہمارے یہاں صورتحال یہ کیا ہے، جیسے ہی طلاق دی تو میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور بیوی جو ہے وہ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور میکے چلی جاتی ہے، شوہر کہہ دیتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے. تو یہ جو ہے رجوع کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنے والی بات ہے. جب وہ سامنے رہے گی، ممکن ہے اگر عورت کی غلطی تھی تو اس کو ابتدا عورت کی غلطی سے ہوئی تھی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کر شوہر کی طرف جو ہے شوہر کا دل اور یا میلان اس طرف ہو جائے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر. تو اس لیے عدت کے ایام جو ہیں وہ جو رجی طلاق والی عورت ہے جس کو ایک طلاق ہوئی ہے تو اس کو اپنے شوہر کے گھر ہی گزارنے چاہیے، اور تاکہ کسی بھی وقت جو ہے شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو اسے کوئی پریشانی اور بلکہ آسانی ہو، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور تیسری اہم بات جو ہم اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق یقیناً ایک بہت بڑا معاملہ ہے. تو اس سے پہلے کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے نصیحت کرنے کا کہا ہے، فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری وہ بیوی جس سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہے یا تمہیں اس سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، یہ معاملات اس رخ پر جا رہے ہیں تو پہلے انہیں نصیحت کرو. دوسری ترتیب جو بتائی گئی ہے، دوسری بات جو بتائی گئی وہ خوابگاہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو یا ان کی خوابگاہیں علیحدہ کر دو. تیسرا یہ ہے کہ ضرب، اس کا حکم دیا گیا کہ ہلکی پھلکی ضرب جو ہے ان کو لگائی جا سکتی ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ایک ثالث یا منصف عورت کی طرف سے اور ایک ثالث یا منصف مرد کی طرف سے، تو یہ دونوں بیٹھ کر اس اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ سب جو ہے کسی حل کی طرف نہیں لے کر جا رہے تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے طلاق کی طرف سوچتا ہے، اور اس میں بھی پھر جو اپنے مخلص لوگ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، بلکہ استخارہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر جب نکاح میں استخارہ ہو سکتا ہے تو طلاق میں بھی استخارہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ ہماری اس ویڈیو کا میسج ہے. اس میں ایک بات ہم پھر رپیٹ کر دیتے ہیں کہ طلاق 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 کا لفظ ذہن سے نکال دیجئے. صرف طلاق ایک بار، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے، اسی کو پروموٹ کیجئے تاکہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی نہ ہوں. جب ایک طلاق آپ دیتے ہیں تو رجوع کا آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس رجوع کے بعد پھر کسی وقت پریشانی ہوگی تو آپ دوبارہ طلاق دے سکتے ہیں. اور تیسری بات پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو ایک ہی بار یوز کرتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں اس چانس کے مس ہونے پر روتے ہیں، عورتیں پریشان ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، فیملیز جو ہیں برباد ہوتی ہیں، بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے. اور اگر شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے تو اس میں سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.